ہاں یہ بیٹے ہیں مولانا مشارب الحشمت صاحب، ہے نا، پوچھئے یہ ساتھ میں تھے. یہ بیٹے ہیں مولانا فرمان رضا صاحب، یہ بھی ساتھ میں تھے، ہے نا. اور بھی ہمارے وہ حضرت کے جو سگے بھانجے ہیں مولانا نجم الرضا صاحب، دیگر احباب تھے. پوچھئے مولانا مشارب رضا صاحب سے. جب جنازہ معصوم ملت لے کر نکلے ہیں ہم لوگ پیلی بھیت شریف اور حشمت نگر سے، تو وہ ڈی سی ایم کے اندر ہم لوگ آس پاس بیٹھے تھے، تو وہ جو جنازہ مبارک کا جو جنبش کرنا شروع ہوا، اللہ اکبر، گھبرا گئے ہم لوگ. نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. فرزان بھیا کو فون کیا، میں نے کیا کریں کہ یہ تو 400 کلومیٹر کا سفر ہے، ابھی تو 1 کلومیٹر نہیں آ پائے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت کا جو جنازے کا جنبش کا معاملہ ہے کہ وہ اچھالے لے رہا، اللہ اکبر، وہ جلال فرما رہا. نہیں سمجھ میں آ رہا. ہم لوگ پریشان، طلبہ تھے نیچے سے، انہوں نے وہ جو حضرت کی وہ جو گہوارہ تھا، چارپائی تھی اس کے نیچے وہ لگا دی اپنے اپنے بیگ جو پیچھے ٹانگتے ہیں پیٹھ پر، تو وہ پھر بھی حضرت جنبش فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد نہیں سمجھ میں آیا تو فرزان بھیا نے کہا ایسا کرو کہ وہ جو پلنگ ہے اس کو سائیڈ میں کھڑا کر دو، پھر نیچے کچھ بچھا دو، حضرت کو اسی ڈی سی ایم کے نیچے آرام کر لٹلوا دو. تو ہم لوگوں نے ایسا کیا، پھر وہی کیا، اور جب کیا تو پھر آرام سے چلنے لگ گئے، درود و سلام پڑھتے چلنے لگ گئے. اب وجہ کیا تھی؟ اس پلنگ کے نیچے نقشہ روضہ امام حسین تھا، وہ نیچے ہو رہا تھا. ہم لوگوں نے دھوکے سے وہ نقشہ رکھ دیا تھا نیچے، جو آج بھی حضرت کے آستانے پر سرہانے لگا ہوا ہے. وہی نقشہ تھا جو آج بھی حضرت کے آستانے کے سرانے آویزاں ہیں. وہی نقشہ حضرت کے چارپائی کے نیچے رکھ دیا تھا. وہ نہیں پتا تھا، وہ جنبش فرما ہو رہا تھا. لیکن ابھی تک ہم لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی وجہ کیا ہے. چارپائی ادھر کری، حضرت کو جب ڈی سی ایم پہ لٹالا، ہم لوگ درود و سلام نعت و مناقب پڑھتے رہے. پوچھئے مولانا مشارب رضا صاحب یہاں پر ہی ساتھ میں تھے، ہے نا. اور پھر اس کے بعد کچھ دیر غنودگی لگی. میں انہی کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھ لگی اور میں نے سب سے پہلے انہی کو بتایا بھی ہے. سب سے پہلے آنکھ کھلی تو میں نے انہی کو بتایا کہ حضرت نے خواب میں فرمایا بیٹا وجہ یہ تھی میں کیسے اوپر رہ لیتا، امام حسین کا تعزیہ تو تم نے نیچے رکھ دیا تھا، امام حسین کا تعزیہ تم نے نیچے رکھ دیا تھا. میری آنکھ کھلی، میں نے پہلے ہی سب سے پہلے ان کو یہ بتایا. اب بات سمجھ میں آئی کہ وجہ یہ تھی. میں کہنے لگ گیا یہ وہ اللہ والے ہیں، ادب کر لو ناصر ملت کا، ادب کر لو فاتح کشمیر کا. جانے کے بعد دنیا مانتی ہے، مانتی رہے گی. ابھی ادب کر لو، ابھی مان لو. یہ وہ ہیں، زندگی تو زندگی ہے، بعد وصال بھی ادب سکھا کے جاتے ہیں، محبت بتا کے جاتے ہیں کہ ہم وہ ہیں. زندگی میں بھی محبت اہل بیت کی رکھتے ہیں، جاتے ہیں تو اہل بیت کی بے ادبی نہیں گوارا ہے.